السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 103 سے 105 تک پڑھی تھی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 106۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ما ننسخ یاد رکھیں، میم زبر الف ما، یہ ہے الف مدہ۔ الف سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ ننسخ، نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے۔ اخفا کا مطلب چھپانا ہے، اس لیے ہم نون ساکن کو یہاں پہ چھپائیں گے لیکن غنّے کے ساتھ چھپائیں گے۔ کیسے؟ ننسخ، خا کو پر پڑھیں گے۔ خا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، خواہ اس پہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ ہاں، خا حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ اخفا کا قاعدہ بہت دفعہ سمجھ چکے ہیں، لیکن پھر سے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ حروف اخفا 15 ایسے حروف ہیں جن کے نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جانے سے نون ساکن یا تنوین یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ ادھر جیسے ہم نے چھپایا، غنّے کے ساتھ چھپایا، ننسخ، خا کو پر پڑھنا ہے۔ من آیتن، من آیتن، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے آ جائے تو پھر نون ساکن کو ہم نہیں چھپا سکتے، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ چھپایا تھا۔ پھر ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غنّے کے پڑھیں گے۔ اسے کہتے ہیں اخفا، چھپانا، اسے کہتے ہیں اظہار، ظاہر کرنا۔ تو اسے ہم پڑھیں گے من آیتن، ادھر پھر اظہار ہو رہا ہے، آگے حمزہ آ گیا۔ اب چھپانا ہے ننسخ غنّے کے ساتھ، اب ظاہر کرنا ہے من آیتن او ننسها، یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حمزہ یا عین یا حا یا غین یا خا یا ہا آ جائے تو نون ساکن کو بھی چھپاتے ہیں، تنوین کو بھی چھپاتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو کسی بھی حرف پہ آ جائے تو ہم دونوں کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ پھر نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو یہ نون ساکن غنّے کے ساتھ پھر چھپا دیا جائے گا۔ او ننسها، الف مدہ، نأتی بخیر، نأتی، اب اگر اس الف کے اوپر حمزہ نہ ہوتا تو یہ ناتی ہوتا، لیکن اگر کوئی بندہ ابھی بھی اس کو ناتی پڑھتا ہے تو وہ غلط پڑھتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس الف کے اوپر جب ساکن آ گیا تو الف نہیں رہا، یہ بن گیا حمزہ۔ تو حمزہ پہ جب بھی ساکن آئے تو ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ نون زبر حمزہ نہ یا نون زبر حمزہ ساکن نہ، ٹھیک ہے۔ نأتی بخیر منہا، اب کامن غلطی کیا کی جاتی ہے؟ نأتی پڑھا جاتا ہے، آخری لفظ کو اکثر لوگ تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں عادت سے مجبور ہو کے۔ یاد رکھے تازیر تی، اس سے زیادہ نہیں لمبا کر سکتے، اس سے زیادہ کریں گے تو کھڑی زیر کی آواز آ جائے گی یا مدہ کی آواز آ جائے گی۔ تو ہم نے پڑھنا ہے نأتی بخیر منہا۔ ابھی ہمارے پاس آ گیا ہے تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو ان دونوں کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنّہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے غنّے کے ساتھ، کیسے؟ بخیر منہا، پھر سے نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ مد کا خیال رکھنا ہے، یہ مد 2.5 حرکات عربیہ کے برابر ہے 2.5 حرکات عربیہ، یعنی کہ 2 سے 3 سیکنڈ کے درمیان تک ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔
او مثلها او مثلها. اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے او تو غلط ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ او بس. مثلها ألم تعلم أن الله ألم تعلم. ویسے اکثر میں آپ کو میم ساکن کے احکامات بتاتی ہوں تو اخفاء شفوی کا قاعدہ بھی بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد با کا آ جانا، اور ادغام شفوی کا بھی بہت بتایا جاتا ہے، یعنی کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک کا آ جانا. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور قاعدہ بھی ہے جو میں آپ کو تجوید میں جب نوٹس بنوائے تھے میں لکھوا چکی ہوں، کہ میم ساکن کے بعد اگر میم یا با کے علاوہ حروف میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ رکتے نہیں ہیں. اسے کہتے ہیں اظہار شفوی، یعنی کہ ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھتے ہوئے چلے جائیں. اب بعض لوگ کرتے ہیں علم تعلم، نہیں، ادھر کوئی بھی لاجک نہیں بنتی، بلکہ یہاں پہ رکے بغیر آگے جانے کی لاجک ہے، اور وہ ہے اظہار شفوی، یعنی ظاہر کریں اور بغیر غننے کے آگے چلے جائیں. ألم تعلم أن الله، نون کے اوپر شاد آئے گی تو غنہ ضروری ہے. لفظ اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر ساکن ہے، تو ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ ان اللہ. ٹھیک ہے، علی کل شیء قدیر. علی، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. عین کو اگر علا پڑھ دیا تو ہم نے لفظ بدل دیا، ہم لفظ نہیں بدل سکتے، یہی تو گناہ ہے. قرآن پڑھتے ہوئے ایسی غلطیاں کرنا گناہ ہے. علی کل شیء قدیر. تنوین ہے اور تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے، چھپا کے غننے کے ساتھ پڑھیں. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. لہو، اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لاہو، بڑی غلطی. کیسے بڑی غلطی؟ چلیں میں آپ کو بتاتے ہوں. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. کیا نہیں تم جانتے بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. یہ لکھا ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے. اب اگر کوئی اس کو لاہو پڑھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا نہیں تم جانتے بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. استغفر اللہ، کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، ایک طرح سے شرکیہ غلطی ہو جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں تجوید سے قرآن پڑھنا ضروری ہے. ملک السماوات والارض، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے. ملک السماوات تازرتی والارض. والارض را بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے تو پیچھے زبر ہے. اگر تو را کے اوپر زبر ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی، یا پیش ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی. لیکن اگر را ساکن ہے تو پھر پیچھے والا حرف جو ہے اس کی حرکت دیکھی جائے گی. زبر یا پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی، اور اگر زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی، اور زواد ہر حال میں پر پڑھا جائے گا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمَا لَكُم مِّن، پھر سے وَمَا لَكُم ہے، لاکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَمَا لَكُم مِّن، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گئی تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے، غننے کے ساتھ ملائیں گے، اور ادغام شفوی کہتے ہیں اس کو. پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. من دون اللہ، کیسے چھپا رہے ہیں؟ من دون اللہ، غنہ بھی کرنا ہے ساتھ. اب دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گئی ہے تو اللہ کا نام ہم نے باریک پڑھا، جبکہ یہاں پہ اللہ کے نام سے پہلے زبر تھی تو ہم نے اللہ کا نام پر پڑھا. اب پر اور باریک کا فرق سمجھنے کے لیے دوبارہ آپ سنیں. ان اللہ دون اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہے فرق پر اور باریک کا. اس کو کہتے ہیں پر اور باریک کے درمیان فرق.
من ولی ولا نصیر. نون ساکن کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں غنے کے ساتھ. نون ساکن کے بعد واو آیا ہوا ہے، اور اگر اسی طرح تنوین کے بعد بھی یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی آپس میں ملائیں گے، غنے کے ساتھ ملائیں گے. اب دونوں غنے سن لیں کیسے ادا کرنے ہیں. من ولی ولا نصیر. سواد کو پر پڑھیں گے. سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے اپنے 6 باقی ساتھیوں کے ساتھ. من ولی ولا نصیر. وقف کی وجہ سے ہم نے را کو ساکن پڑھا. ساکن را سے پیچھے دیکھا تو یا بھی ساکن تھی، تو پھر اس سے پیچھے دیکھنا ہے. اس سے پیچھے زیر ہے تو یہ را باریک پڑی جائے گی. رکیں یا نہ رکیں دونوں صورتوں میں را باریک پڑی جائے گی. ام تريدون ان تسألوا. ام تريدون ان تسألوا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. ام تريدون، نون کو لمبا نہیں کرنا، نون کے اوپر زبر ہے. ان تسألوا. نون ساکن کے بعد پھر سے تا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کا قاعدہ کریں گے غنے کے ساتھ. ان تسألوا. تسألوا پڑھ لیں گے تو غلطی ہو جائے گی. یہ ہے تسألوا حمزہ واو مدہ کے ساتھ. رسولکم. رسولکم را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر ہے. رسولکم. كما سئل موسى من قبل. كما سئل. سئیلا نہیں پڑھنا کیونکہ یہاں پہ یا مدن نہیں ہے، نہ ہی حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو ہم پڑھیں گے سئیلا موسیٰ. واو ساکن سے پیچھے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. من قبل. من قبل. یہاں پہ با پہ کلکلا ہو رہا ہے. قاف طا با جیم دال 5 ایسے حروف ہیں، جب بھی ان پہ ساکن آ جائے گا تو جھٹکی کی کیفیت پیدا ہوگی، اسے کہتے ہیں قلقلہ. قبل لام باریک پڑی جاتی ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ. وَمَن، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آنے کی وجہ سے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ. کفر باریک کاف اور را پر کیونکہ را پہ زبر ہے. پھر سے اس لفظ کو سنیں، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، آپ کو سمجھ آ جائے کیسے پڑھنا ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. یا مدہ. بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ. فقد قاف کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہمیشہ ہی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے. دال پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ دال پہ ساکن ہے. فقد. فقد ضل. زواد کو پر پڑھیں گے. زواد ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے، اور لام کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ لام کے اوپر بڑی زبر ہے. سواء السبیل. سواء السبیل. مد کا دھیان رکھنا ہے، تقریباً 4 سیکنڈ تک یہ مد لمبی کی جاتی ہے اور وقف کی وجہ سے لام ساکن ہو جائے گا. چلیں اب یہی سبق قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ألم تعلم أن الله على
كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله مولانا العظीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक अपने मंजिल की तरफ रवान दवा है, और अगर आप भी मुकम्मल कुरान दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। रमज़ान मुबारक में इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त कुरान पढ़ने की आदत डालें ताकि सारी ज़िंदगी के लिए कुरान दुरुस्त हो जाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।